بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 52 سبق ہے، اور آج کی ہم حدیث نمبر 118 حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عمر بن یحییٰ مازنی عن ابیہ انہ قال لعبداللہ ابن زید عن ابن عاصم، یہ پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، حضرت عبداللہ بن مسلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے جو کہ عمر بن یحییٰ کے دادا تھے، کیا آپ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ دکھا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں ضرور۔ اور انہوں نے پانی منگوایا اور دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ نے کلی کی اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، اس کے بعد آپ نے 2 مرتبہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر پر مسح کیا، اور سر کے مسح کے وقت پہلے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے واپس لائے، یعنی آپ نے سر کے سامنے سے مسح شروع کیا اور ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر 118، یہاں سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایات نقل کر رہے ہیں۔ ان کی 3 روایات نقل کی ہیں، اور یہ جو ہم نے مذکورہ روایت نقل کی ہے، اس روایت کے تحت 2 چیزیں ہم بیان کریں گے۔ ایک تو فائدہ متعلقہ بالسند، یعنی سند کے متعلق ایک فائدہ ذکر کریں گے، اور دوسرے نمبر پر جو حدیث میں عبارت ہے فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ دیکھیں یہاں سے ہم فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، اس جملے کی ہم تشریح بیان کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر عمر بن یحییٰ عن عمر بن یحییٰ مازنی عن ابیہ انہ قال لعبداللہ بن زید وہو جد عمر بن یحییٰ المازنی۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ اس سند سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زید سے سوال کرنے والے یحییٰ ہیں، اور موطا امام مالک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل ابو الحسن ہیں، اور بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل عمر بن ابی الحسن ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سائل رجل مبہم ہے۔ تو یہ ان حدیث کے اندر گویا کہ تعارض ہو گیا ہے، سند میں یہاں جو سائل ہے اس کے اعتبار سے تعارض ہو گیا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ رجل مبہم کا تو ان 3 سے کوئی تعارض نہیں ہے، وہ ان 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، باقی 3 میں بھی تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل سوال عمر بن ابی الحسن نے کیا، اور مجلس میں یحییٰ اور ابو الحسن بھی موجود تھے، تو ان دونوں کی طرف سے سوال کی نسبت مجازن کر دی گئی ہے۔ اور دوسری اس کی تطبیق کی صورت یہ بیان کی ہے کہ اصل سوال تو ابو الحسن نے کیا تھا، لیکن باقی 2 بھی مجلس میں موجود تھے، اور مجازن ان دونوں کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے، اور اسی بات کی تائید موطا امام محمد کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں آتا ہے انہ سمع جدہ ابو الحسن یسألہ۔ اب دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سوال کو سمجھنے سے قبل بطور تمہید ایک مقدمے کا جاننا ضروری ہے کہ ابو الحسن کے بیٹے ہیں عمر عمارہ، پھر عمارہ کے بیٹے کا نام یحییٰ ہے، اور یحییٰ کے بیٹے کا نام عمر ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن یحییٰ کا دادا عمر بن یحییٰ کے جو دادے ہیں وہ عبداللہ بن زید ہیں، حالانکہ ان کے دادے تو عمارہ ہیں۔ اب اس کا جواب یہ دیں گے کہ عبداللہ بن زید عمر بن یحییٰ کے دادا نہیں، نانا ہیں، ان کے یہ دادا نہیں بلکہ کیا ہیں، اور جد کا اطلاق نانے پر بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں راوی مالک کو وہم ہوا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو جہاں بھی ذکر کیا انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ بخاری میں اس سند کو یوں ذکر کیا گیا ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمر بن یحییٰ، اور ہوا ضمیر کا مرجع عبداللہ بن زید نہیں بلکہ وہ رجل سائل ہیں۔ اچھا یہاں ایک پھر اور سوال ہوگا کہ ہوا ضمیر کا مرجع رجل سائل ہے تو پھر تو وہ بھی ان کا دادا نہیں، کیونکہ ان کا دادا تو ابو الحسن یا عمر بن ابی الحسن ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ ابو الحسن جد اعلیٰ ہیں تو ان کو جد کہا تو ظاہر ہے، اور عمر بن ابی الحسن دادا کے بھائی ہیں اور دادا کے بھائی کو بھی دادا میں شمار کیا جاتا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر جو ہم نے کہا تھا کہ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، اس جملے کی تشریح دیکھیے۔ یہاں سب سے پہلے ایک سوال ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ اقبال کہتے ہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھوں کو لانا، اور ادبار کہتے ہیں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف پہنچانا۔ تو اس حدیث کے اجمال و تفصیل میں مطابقت نہیں۔ اجمال میں تو اول اقبال کو ذکر کیا اور تفصیل میں کہہ دیا بادہ بمقدم رأسہ، تو یہ آپس میں مطابقت نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ یہاں اقبال اور ادبار کا اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ ادبار اور اقبال یہ منتہا کے اعتبار سے کہا گیا ہے، تو اقبال کا معنی ہوگا سر کے اگلے حصے سے مسے کی ابتدا کی۔ تو اب یہاں جواب یہ کہ اگر اقبال و ادبار اپنے حقیقی معنی پر ہوں تب بھی ان میں مطابقت و موافقت موجود ہے۔ دیکھیں اس کا ایک جواب ہم یہ دے رہے ہیں اس سوال کا۔ پہلا تو جواب یہ دیا نا کہ یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر اقبال و ادبار اپنے حقیقی معنی پر ہوں تو تب بھی ان میں مطابقت و موافقت موجود ہے، اس لیے کہ ان میں واو مطلق جمع کے لیے ہے اور ترتیب کے بیان میں ساقط ہے۔ تو تفصیل میں کھول دیا کہ تطبیق یوں تھی کہ مقدم راہ سے ابتدا ہوئی۔ دیکھیں یہاں امر ثانی اس میں اختلاف ہے کہ مسا کی ابتدا مقدم راہ سے ہے یا مؤخر راہ سے ہے، یعنی مسا سر کے شروع کی طرف سے شروع کریں گے یا سر کے آخر سے شروع کریں گے۔ جمہور کے ہاں مسا کی ابتدا جو ہے وہ مقدم راس سے سنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جمہور کے ہاں سر کی ابتدا سے سر کے اگلی جانب سے مسا کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے، اور وقی بن جراح کے ہاں مؤخر سر سے مسا ابتدا بالمسا مسنون ہے، یعنی وقی کے ہاں سر کے آخری جانب سے سر کے پچھلی جانب سے مسے کی ابتدا کرنا، یعنی جمہور کہتے ہیں کہ آگے والی جانب سے سر کا مسا شروع کر کے پیچھے کی طرف لے جانا ہے، اور وقی فرماتے ہیں کہ پیچھے والی جانب سے شروع کر کے آگے کی طرف لے آنا ہے۔ اور اس حدیث ان میں وقی کی جو حدیث جو دلیل ہے وہ دلیل حدیث ربی بنت معوذ، ربی بنت مسح برأسہ مرتين یبدأ بمؤخرها اور ثم بمقدمها ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مسح کیا 2 مرتبہ اور ابتدا کیا اس کے مؤخر سے اور پھر اس کے مقدم کے ساتھ، یعنی یہ دلیل بیان کرتے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ اس میں راوی کو وہم ہوا ہے، اصل میں فَأَقْبَلَ بِهِمَا اور وَأَدْبَرَ بِهِمَا تھا۔ راوی نے اس کا معنی یہ سمجھ کر اقبال میں ابتدا مؤخر راہ سے ہونی چاہیے،
یہ سمجھ کر کے اس نے روایت بالمعنی ہی کر دی ہے. گویا کہ راوی نے اقبال کا معنی کیا سمجھا؟ ابتدا بالمؤخر راس سمجھ کر اس کا معنی ہی روایت بالمعنی کر دیا ہے، جبکہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا، دوسرا اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ جواز، بیان جواز پر محمول ہے. جواز کے ہم بھی قائل ہیں کہ بھی اگر سر کے پچھلے حصے سے حدیث مسح شروع کیا جائے اور سر کے اگلے حصے تک ختم کیا جائے تو یہ تو جائز ہے، اس کے جواز کے ہم بھی قائل ہیں. باقی رہی بات افضل وہی جمہور کا حکم ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.